غلط قرار دیا ہے۔ وہی بات اگر ہم بھی کرنے لگیں تو بات وہی ہے، یہود و نصارہ کی بات بھی غلط ہے، ہماری بات بھی غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائیں گے، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرا کہنا نہیں مانا، تو وہ اس نے جو ہے انکار کیا ہے۔ یعنی آپ خود اس پر جو ہے غور کریں۔ بہرحال جو ہے وقت کم ہے، حضرت دامت برکاتہم تشریف فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ عمل کی کوشش اور توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالی۔ حضرت قاری صاحب صدر محترم کا صدارتی خطاب، یقیناً آپ ہمارے لیے ایک عظیم سرمایہ ہیں۔ فدا ہوں آپ کی کس کس ادا پر، ادائیں لاکھ ہے لیکن دھڑکتا دل ایک ہے۔ تمام ہی مہمانوں سے بڑے محبت کے ساتھ گزارش ہے کہ باہر کھڑے ہوئے احباب قریب آ جائیں۔ انشاءاللہ حضرت والا کا ہمارے مہمان مکرم کا کلیدی خطاب ہوگا، اور اس کے بعد تقریباً ہمارے 5 مہمان شعراء تشریف لا چکے ہیں، ان سے بھی ہم استفادہ کریں گے۔ تمام ہی باہر کے مہمانوں سے گزارش ہے کہ پوری رمق امنگ کے ساتھ تشریف لائیں۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے حضرت والا کو نہایت ہی قرینہ تعظیم بجا لاتے ہوئے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، آ بزم کی رونق کو بڑھانے کے لیے آ، ہم تشنہ لبوں کو جام پلانے کے لیے آ، طوفان حوادث نے بھلا دی میری منزل، گم گشتہ راہ کو راہ دکھانے کے لیے آ۔ مبلغ دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا عرفان صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ صدر گرامی، واجب الاحترام علماء کرام، حاضرین جلسہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے آج کا یہ عظیم الشان اجلاس، جو سیرت طیبہ کے پاکیزہ عنوان پر منعقد کیا گیا۔ آپ نے اکابر علماء کا بیان اور شعراء کا کلام سماعت فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورت کی ابتدائی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ انہی آیات کو عنوان بنا کر قرآن کے حوالے سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کچھ پہلو کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک عالم صاحب تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کے دوران انہوں نے کہا کہ دلی میں ایک قطب مینار ہے، اتنا پرانا، اتنا لمبا، اتنا چوڑا۔ جلسہ ختم ہوا، لوگ گھر واپس جانے لگے تو راستے